بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے بچے ہو جائیں, کسی کی خواہش تھی فلاں جاب میں چلا جائے, وہ خواہشات آپ نے حاصل کی یا نہیں کی؟ اکثر لوگ کہیں گے ہم نے محنت کی اور ہم نے ماشاءاللہ جو خواہش تھی وہ حاصل کی. تو کیا مطلب؟ جو خواہش تھی وہ حاصل کی. امام زمانہ سے ملنے کی خواہش ہوتی تو حاصل کرتے. بھئی آپ کی خواہش تھی گھر مل جائے بڑا یا چھوٹا گھر, آپ کی خواہش تھی حاصل ہو گئی. آپ کی خواہش تھی گاڑی مل جائے, چھوٹی موٹر مل جائے, بائسیکل مل جائے, جو بھی حاصل کر لی. آپ کی خواہش تھی فلاں شہر چلا جاؤں, فلاں ملک چلا جاؤں, فلاں جاب مل جائے, حاصل کی. اس کے لیے آپ نے محنت کی. امام زمانہ سے ملنے کی اگر خواہش ہے, اگر خواہش تھی, تو کیوں اب تک نہیں ملے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواہش صرف زبانی ہے. وہ خواہش صرف زبانی ہے کہ ہاں بھائی امام سے ملنے. لیکن اگر حقیقتاً خواہش ہوتی تو جیسے گھر خریدنے کے لیے محنت کی, جیسے جاب کے لیے محنت کی, جیسے پڑھائی کے لیے محنت کی, جیسے دنیاوی مسائل کے لیے محنت کی, جیسے شادی کے لیے محنت کی, ویسے امام زمانہ سے ملنے کے لیے بھی محنت کرتے. ہم اور آپ نے امام زمانہ سے ملنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی. اور انشاءاللہ اس سال ملتان کے مومنین کا ایک ٹیسٹ, ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ کام ضرور کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے وہاں کے مومنین کتنے زبانی شیعہ ہیں اور کتنے حقیقی شیعہ ہیں. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ صبح سویرے 5 بجے جمعے کے دن دعائے ندبہ. امام زمانہ سے محبت ہے تو اب انسان کو نیند کی قربانی دینی ہے. ہم نے پچھلے سال اسلام آباد میں مرکزی امام بارگاہ میں یہ اعلان کیا تو پہلے دن جب ہم نے مومنین سے بات کی, انہوں نے کہا مولانا صبح 5 بجے کون آئے گا؟ مومن امام کے چاہنے والے تو ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنے چاہنے والے ہوں گے. اور بعض مومنین نے کہا مولانا 50 یا 100 150 200 لوگ بھی آ جائے تو بڑی بات ہے. الحمدللہ تقریباً 2500 مومنین اور مومنات آئے. پھر ہم نے فاطمیہ میں لاہور میں یہی کام کیا, صبح 5 بجے دعائے ندبہ رکھی اور وہاں پر بھی تقریباً 1500 مومنین, امام بارگاہ کی کیپیسٹی 1500 تھی, اس سے زیادہ مومنین آئے تھے. اور اسی طرح ہم نے اس سے پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پروگرام کیا, وہاں پر جتنے گاؤں کے مومنین تھے سارے آ گئے. اس سے پہلے ڈی جی خان میں ہم نے یہ کام کیا, وہاں بھی تقریباً رات کو 2500-3000 مومنین آتے تھے اور صبح تقریباً 2000 کے قریب مومنین آئے. اب ملتان کا موقع ہے, ملتان کا ٹیسٹ کرنا ہے. امام کے عاشقوں, امام سے محبت کرنے والوں, اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ جمعے کا دن ورکنگ ڈے ہوگا, غالباً 8 محرم کو جمعہ پڑے گا انشاءاللہ. میں روز آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ, امید ہے کہ آپ پر اثر ہو. انشاءاللہ آپ لوگ ضرور آئیں. اب انشاءاللہ وہ ورکنگ ڈے ہو یا ورکنگ ڈے نہ ہو, اگر ورکنگ ڈے ہو پھر بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر دعائے ندبہ ختم ہو جائے اور آپ لوگ ناشتہ کھا کر یہاں سے انشاءاللہ اپنی جابز یا اسکولز کی طرف چلے جائیں. اور اگر ورکنگ ڈے نہ ہو تب بھی انشاءاللہ ٹائم وہی ہوگا, نماز جماعت کا سلسلہ جو بھی ہوگا, اور انشاءاللہ 4:30-5 بجے انشاءاللہ ایگزیکٹ اعلان کیا جائے گا کہ کس ٹائم پہ دعا ہو. میرے خیال میں 5 بجے کا ٹائم بہترین ہوگا کہ جو اگر دور دراز سے مومنین آنا چاہتے ہیں وہ بھی آ سکیں. تو صبح 5 بجے. اب کیا ہوگا؟ میں نے کیا کہا, نفس امارہ ہمیں شکست دیتا ہے, روح ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے, نفس امارہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. اب نفس امارہ کہے گا چھوڑو بھائی میں گھر میں دعائے ندبہ پڑھ لوں گا. بھائی صبح سویرے 5 بجے اٹھ کے کون جائے گا؟ لیکن روح کی آواز آئے گی, آج تو امام کی خاطر دعائے ندبہ نہیں جا سکتا, آج امام کی محبت میں نیند قربان نہیں کر سکتا, تو کل تو اپنی جان کیسے قربان کرے گا؟ یہ اکثر ہم یہ جملے کہتے ہیں, ہم اپنی ماں بہنوں کہتے ہیں, اے میری شیعہ بہن, اے میری شیعہ ماں بہنوں بیٹیوں, اگر آج تم امام کی محبت میں یہ اپنے بال نہیں چھپا سکتی ہو تو کل امام پہ کیا جان قربان کرو گی؟ حجاب اگر ایک شیعہ لڑکی آج نہیں کر رہی امام کی محبت میں, امام کے عشق میں, تو پھر وہ کل امام پہ جان بھی قربان نہیں کرے گی. اب یہ جملہ مردوں کی طرف بھی آ رہا ہے. ہم اپنے مردوں کو بھی کہتے ہیں, اپنے بھائیوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی کے بال, جب تم امام کی خاطر داڑھی نہیں رکھ سکتے, جب تم امام کی محبت میں, یہ محبت بھائی جب محبت ہوتا ہے, محبت میں اطاعت ہوتی ہے. آپ کو بیٹے سے محبت, بیٹے نے کہا بابا مجھے فلاں چیز دلا دو, آپ نے دلا دی. پیسہ نہ بھی ہو تو قرضہ لے کے بیٹے کے لیے وہ چیز بائسیکل خریدتے. کیوں بھائی؟ محبت ہے. بیوی سے محبت ہے, بیوی نے خواہش کی, اس کی خواہش پوری کی. ماں باپ سے محبت ہے, ان کی خواہش پوری کی. امام سے محبت کا دعویٰ ہے, امام کی خواہش ہے میرے شیعو داڑھی رکھو. ہمارا ایک امام دکھاؤ جو داڑھی شیو کرتا ہو. ہاں بھائی ایک امام دکھاؤ جو داڑھی شیو کرتا ہو. سارے امام داڑھی رکھتے تھے, اور اگر میں امام کا چاہنے والا ہوں
اور داڑھی شیو کروں تو اب میں نے خود سے سوال پوچھنا ہے. جب آج اب میں 2 جملے کہتا ہوں اکثر, جب خواتین امام کی خاطر بال نہیں چھپا سکتی نامحرم سے, وہ کیسے کل امام پہ جان قربان کریں گی؟ اور اسی طرح جب مرد امام کی خاطر داڑھی کے بال نہیں رکھ سکتے تو کل امام کے لیے قربانی کیسے دیں گے؟ یہ تو چھوٹا سا ٹیسٹ, بس اسی طرح کا چھوٹا سا ٹیسٹ اب آپ مومنین سے ہے. وہ کیا ہے؟ جمعے کے دن دعائے ندبہ. میری خواہش یہ, مجھے نہیں معلوم رات کو کتنے مومن آتے ہیں, لیکن میری خواہش یہ کہ انشاءاللہ ملتان میں جتنے مومنین رات کی مجلس میں آتے ہیں اتنے سارے مومنین صبح 5 بجے دعائے ندبہ سننے کے لیے آئندہ جمعہ, اسی ہفتے کے جمعہ انشاءاللہ حاضر ہوں اور عشق امام زمانہ میں گریہ کریں. اور امام زمانہ سے قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ میں نے کل بھی آپ کو ایک نسخہ دیا تھا, ابھی میں پوچھوں گا کس نے اس پہ عمل کیا. یہ خود امام زمانہ سے قریب ہونے کا نسخہ ہے کہ مومن بھائی کے لیے دعا کرو, مومن بھائی کے لیے کم سے کم دعا کرو. جیسے میں نے کل کا پیسے کی بات نہیں کی کہ بھائی 1000 روپیہ نکالو, 10 لاکھ روپیہ, نہیں, وہ ٹھیک ہے, اگر نکال سکتے ہو تو ضروری ہے نکالو, لیکن ابھی میں نے کہا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا بچوں کے لیے, دوسری مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے, اور تیسری مومن کی دعا مومن کے لیے. جب آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے تو آپ دعا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے ملتان کے اطراف میں یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ راستے بند ہوں اور دوائی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا بچہ مر جائے, لیکن پارا چنار میں یہ ہوا, راستے بند, دوائی نہ ہونے کی وجہ سے اس ماں کا بچہ بچ سکتا تھا مگر بیچارہ مر گیا. اب یہ کتنا درد ہے اس ماں کو. اللہ بچائے, اللہ نہ کرے تمہاری زندگی میں ایسا دن ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ کرنا ہے ہر روز 500 مرتبہ القادر, المقتدر, القوی, القائم کا ذکر کرنا ہے اور کہنا ہے خدایا ان ظالموں کو نیست و نابود کر جو پارا چنار کے شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں, ان ظالموں کو نابود کر جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں, ان ظالموں کو نابود کر جو لبنان اور شام اور ایران بیچارے مظلوم شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں. چھوٹا سا کام ہے, آدھے گھنٹے کا نسخہ ہے. جن مومنین نے مجھے آ کے بتایا, خود میں نے پریکٹس کیا, آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اب آدھا گھنٹہ اگر میں اپنے مومن بھائی کے لیے آج نکال نہیں سکتا تو میں امام کے قریب نہیں جا سکتا. امام کے قریب کون ہوتا ہے؟ وہ انسان امام کے قریب ہوتا ہے جو اپنے غریب مومنوں کی مدد کر. یہ مدد ہے, غریب مومن کی مدد انشاءاللہ. لیکن آج ایک اور نسخہ سنیے, امام زمانہ سے ملنے کا شوق ہے یا نہیں؟ ہر مومن کہے گا شوق ہے. البتہ میں بتا چکا ہوں, اگر شوق ہوتا, جتنا گاڑی, گھر, موٹر سائیکل خریدنے کا شوق تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی, اتنی محنت تو ہم نے نہیں کی, لیکن ہم مانتے ہیں آپ نے محنت کی. امام سے ملنے کا شوق ہے. اب میں نسخہ بتانے والا ہوں, کمال کا نسخہ. امام خود تم سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. کس مومن سے امام ملنے کا شوق رکھتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام. اس مومن کو ذرہ برابر ٹینشن نہ ہو. اس مومن کے لیے دنیا اور دنیا کی لذتیں مچھر کے پر کے برابر ہوں. مچھر کا پر آپ کے کاندھے پہ گرے گا, گر گیا, گم ہو گیا, آپ پریشان ہو گئے؟ نہیں. ہمارا 10,000 روپیہ گم ہو جاتا ہے, کتنا ٹینشن ہو جاتا ہے. ہمارا 1 لاکھ گم ہو جائے تو پریشان, بخار ہو جاتا ہے. میں نے کل بتایا تھا, ہم غیبت کرتے ہمیں بخار نہیں ہوتا, مگر ہمارا 1 لاکھ گم ہو جائے ہمیں بخار ہو جاتا ہے, کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ ہے. امام فرماتے ہیں وہ مومن جس کی دنیا کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں, بلینر تھا, زیرو پتی ہو گیا, ذرہ برابر اسے دکھ نہیں ہوا, ذرہ برابر اسے تکلیف نہیں ہوئی, ایسے مومن سے ملنے کا میں شوق رکھتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمانا چھوڑ دیں, نہیں. اسلام نے کہا ہے کماؤ, محنت کرو. سست انسانوں کو اسلام پسند نہیں کرتا, محنت کرو. لیکن انشاءاللہ کل یا پرسوں اس پہ گفتگو ہوگی, کیونکہ یہ خود بھی ایک نفس کی بیماری ہے, دنیا پرستی. شمر نے امام حسین کو کیوں شہید کیا؟ جب مولا کے سینے پہ بیٹھا, مولا کو شہید کرنے آئے, مولا نے کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کیا نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا جانتا ہوں آپ نبی کے نواسے ہیں, مگر اس لیے شہید کر رہا کیونکہ مجھے یزید پیسے دے گا. یہ پیسے کی محبت, یہ خود نفس کی بیماری ہے. یہ ہمیں امام زمانہ سے دور کر رہی ہیں یہ بیماریاں, نفس کی خطرناک بیماری ہے یہ. لیکن اب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس حدیث کے ذریعے سے کہ امام یہ ہمیں گویا سمجھانا چاہ رہے, لوگوں پیسے سے محبت نہ رکھو. پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں, پیسے جتنے کمانے حلال پیسے کماؤ, بلینر بن جاؤ, ملینر بن جاؤ, لیکن
دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. ایک آسان سی مثال آپ کو دوں. بھائی کشتی ہے, پانی پہ چلتی ہے, گھنٹے گھنٹے چلتی ہے, کئی ہفتے چلتی ہے. جب تک کشتی پانی پر چلے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جیسے پانی کشتی میں آ جائے کیا ہوگا؟ پانی جب کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوبنا شروع ہو جائے گی. بھائی پیسے کمانا ہے جتنے کماؤ, حلال پیسے جتنے کماؤ, حلال پیسے, یہ نہیں کہ رشوت کے ذریعے سے, یہ نہیں کہ ظلم کر کے, یہ نہیں کہ اپنی بہن کا حق کھا کے, نہیں, حلال پیسے کی بات ہے. جتنا کماؤ حلال پیسہ کماؤ, کوئی حرج نہیں, لیکن اس پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دو. یہ نفس کی خطرناک بیماری ہے. اب آپ نے سنا کہ بھائی نفس کی بیماری اور بدن کی بیماری, اس میں بڑا فرق ہمیں نظر آتا ہے. ہم تو امام خمینی نہیں کہ ہمارے سامنے کسی نے غیبت کی تو ہمیں بخار ہو جائے. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بھائی غیبت کرنے والے کے منہ سے آگ نکل رہی ہے,